بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتاق نگاہیں۔ صبا ونود کم و بیش 5 برس تک ہمارے ایم ڈی صاحب کی سیکٹری خاص تھیں۔ پہل تو انہوں نے سیکٹری اطلاعات کا فریضہ ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہمارے ایم ڈی کو دفتر میں چائے پینے سے لے کر چائے میں مکھی گرنے تک کی اطلاع بہم پہنچاتی تھی۔ اطلاعات کی سیکٹری صبا ونود کو ہم نے تو ہری رام کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ ایم ڈی صاحب نے اپنے اندر چھپے ہوئے حیوان کے چہرے سے پردہ سرکانا شروع کر دیا اور جلد ہی ایم ڈی صاحب کی ایکس جان تمنا ہو گئی۔ ایم ڈی صاحب کے متعلق کچھ سنتی تو اس سے اور کچھ اور فول کہے بنا نہ رہا جاتا۔ وہ ایم ڈی صاحب کے متعلق صاف صاف کہتی، یہ جو زندگی کا عذاب ہے اسے چپ کے سہا کرو۔ بے حد خوش مزاج، خوش لباس اور اب پاکستانیوں کے ساتھ رہ کر خوش خوراک ہو گئی تھی۔ ایم ڈی صاحب درجہ اول کے جاہل اور ان پڑھ آدمی تھے، مگر دولت کی بیساکھیاں انہیں ان کی ذاتی کمپنی بلیک اینڈ مور بلیک کا اکیلا مختار کل اور عقل کل بنا چکی تھی۔ صبا اور ایم ڈی صاحب کے تعلقات جو کہ دوستانہ تھے اب دشمنانہ ہو گئے تھے۔ صبا جہالت سے سخت متنفر تھی۔ اس نے اپنے دشمن اعظم کی تصاویر مختلف زاویوں سے اپنے پی سی میں لوڈ کی ہوئی تھی۔ آئے روز وہ منہ اپنے باس کا اور دھڑ کسی بھی جانور کا جوڑ کر تذلیل اور تحقیر کی حامل تصویریں ہمیں میل کر دیتی۔ اسے بہت سمجھایا کہ اپنے باس اور اپنی لڑائی کا حصہ ہمیں مت بناؤ، مگر وہ ہمیں ہمیشہ بزدل کہہ کر خاموش کرا دیتی تھی۔ صبا دہلی کے ایک ایسے علاقے میں رہائش پذیر تھی جہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ یوں وہ مسلمانوں کے طور طریقے بخوبی جانتی تھی۔ اسے کئی مرتبہ کہا کہ تم تعلیم یافتہ بھی ہو اور حواس باختہ نہیں ہو، خوش شکل بھی ہو اور بد زبان بھی نہیں، کوئی اور نوکری ڈھونڈ لو۔ کہتی کہ ہرگز نہیں، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ صبا کا کہنا تھا کہ وہ یہی کام کرے گی اور اس دل پھینک 4 بیٹیوں کے ابا جان کے سینے پر مونگ دلتی رہے گی، جبکہ ایم ڈی صاحب روزمرہ بنیادوں پر خیالی ہواؤں میں، اشاروں میں، کنایوں میں صبا ونود کے ساتھ عشق و عاشقی کے پیچ لڑانے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ وہ ہر لمحے ہر وقت اس چکر میں رہتے تھے کہ پھانسوں اسے کس طرح کم وقت ہے دانا۔ صبا ونود بہت اچھی اردو بولتی، پڑھتی اور لکھتی تھی۔ اس کے دن کا آغاز پتھر کے خداؤں کی پوجا پاٹ سے ہوتا۔ 2-4 انگریزی اخباروں کا ہر صبح مطالعہ کرتی۔ خود کہتی کہ اخبارات کا مطالعہ وہ امتحانی نقطہ نظر سے کرتی ہے، جب چاہو مہینے بھر کے اخباروں کا امتحان لے لیا کرو، یعنی وائوا۔ مگر وہ اپنی جاب اور اپنے باس سے نہ صرف ناخوش تھی بلکہ پریشان رہتی تھی۔ ہمیں وہ ایک ہی بات بار بار کہتی کہ تمہارا حال بھی وہی حال ہے، نہ زیاں ہے اور نہ سود۔ روزمرہ معمول کے مطابق بروز ہفتہ جب دفتر بند ہونے لگا تو ہم نے دیکھا کہ صبا کے آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جڑی ہے۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی دفتر چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلا دن اتوار کا تھا، ہم نے دیر تک سونا تھا۔ ادھر باس اپنے گھر کے نمبر سے ہمارے سیل پر فون کرتے ہیں کہ جس حالت میں ہو، جہاں ہو، جدھر ہو، پلک جھپکتے ہی ہمارے گھر پہنچ جاؤ، اور ہاں، دیر بالکل نہ کرنا۔ ارے صاحب، کیا آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ خیر تو ہے نا؟ ہمارے کلمات سنے بغیر ہمارے گھبرائے اور بکلائے ایم ڈی صاحب نے اپنا فون بند کر دیا۔ الادین کے جن کی طرح ہم باس کے درے ناجائز دولت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اتنی تیز گاڑی تو ہم نے اپنی شادی کے لیے بھی نہ چلائی ہوگی، مگر ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج صبح بعد سموم بن کر باس کے گھر پہنچ چکی ہے۔ انصاف ڈرامے کا سٹیج سجا ہوا تھا۔ باس صاحب کی موٹی تازہ بیگم بادشاہوں کی طرح سب سے بڑی کرسی پر جلوہ افروز تھی۔ بیگم کے پہلو میں سب سے چھوٹی کرسی پر ہمارے ڈھیلے ڈھالے باس شرمندہ دفتر میں کام کرنے والے چپڑاسی
اے ڈی بشیر کی طرح دبکے بیٹھے تھے، نظر چرا کر، جسم و جان بچا کر، خاموش خاموش۔ باس سے نظر چار ہوئی تو بیگم صاحبہ نے اشارے سے ہوشت کر کے بیچارے بوڑھے عاشق بدنام کو خاموش کروا دیا۔ ہم پھر کچھ پوچھنے لگے تو پہلے سے کہیں اونچی آواز سے ہمیں ہوشت کر کے خاموش کر دیا گیا۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تہمتیں، ہوس کے قصے، دشنام ترازیاں، حکایتیں شکایتیں، سواتھی کے پورے شد و مد سے بولے جا رہی تھی۔ وہ صفائی کا اپنے باس اور موٹی کے شوہر شرمندہ کو ہرگز کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہ تھی، جبکہ باس تھے کہ آنکھوں آنکھوں سے کہہ رہے تھے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ لگتا تھا کہ باس کے اندر کے حیوان آج اس دربار رسوائی سے موت کی سزا پائے گا۔ ہمیں تو یہ خدشہ بھی لاحق ہو چکا تھا کہ باس کی گوری چٹی موٹی بیگم، جو اپنے آپ کو ماہر امراض شعراء کہہ رہی تھی، ہم پر بھی کوئی نیا الزام عائد نہ کر دے، کیونکہ ہم اپنے باس کے آنکھوں کے تارے تھے، مگر کاروباری امور تک۔ آج صبح ایک بہادر لڑکی کے روپ میں سامنے آ چکی تھی، جس لڑکی نے کبھی بادام نہیں توڑا تھا، آج باس کی سریے والی گردن کا منکا توڑ چکی تھی۔ باس ہم اشاروں سے کہہ رہے تھے کہ اس بے وقوف لڑکی کو یہاں سے دور لے جاؤ، مگر وہ بے وقوف صبا کہہ رہی تھی، بیگم موٹی سے مخاطب ہو کر، کہ پچھلے 4 سالوں سے اسے شادی کے کہہ رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ میں ان کے بیٹیوں جیسی ہوں۔ ادھر باس کا پتا پانی ہوتا دیکھ کر ہم سوچنے لگے کہ آج اس عاشق کے بیزار سے ڈیل کریں کہ تنخواہ بڑھاؤ، ورنہ صبا کے گروپ میں شمولیت اختیار کرتے دیر نہیں لگائیں گے۔ اس کی رنگت تھی، ہر لمحے بدلتی جا رہی تھی، کبھی پیلی تو کبھی اودی تو کبھی نیلی۔ 4 بیٹیاں اور دربار رسوائی میں حاضر تھیں، سواتھی کے سارے نئے پرانے قصے کہانیاں اگلتی جا رہی تھیں۔ اب جناب شہنشاہ عالی جاہ بیگم موٹی کا وقت انصاف یعنی فیصلے کا وقت آن پہنچا۔ صاحب تھے کہ گرمی حسرت ناکام سے جلے جا رہے تھے۔ واس نے پانی مانگا، بڑی بیٹی پانی لانے لگی تو اشارے سے اسے بھی روک دیا گیا۔ ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا۔ اب محترمہ موٹی بیگم چلائیں۔ پہل تو محترمہ نے اپنے حسب نسب پر روشنی ڈالنا شروع کی کہ وہ ایک لوہار کی بیٹی ہیں، اس کے 10 بھائی ہیں، سارے کے سارے ان پڑھ اور شعبہ فولاد سے منسلک ہیں، یعنی لوہار ہی ہیں، سریے سیدھے کرتے ہیں، یہ تو پھر بھی شوہر ہیں، اور ہاں 10 کے 10 بھائی دیہات کے لوہار ہیں۔ ہم نے وحشت کے عالم میں پانی مانگا، خیر ہمیں تو پانی مل گیا۔ ہم جب پانی پی رہے تھے، ہمارے باس للچائی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے اور بالکل اداس نسلیں بنے بیٹھے تھے۔ صبا پھر بول پڑی کہ ہاں بیگم صاحبہ، پچھلے ماہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں شادی کے بعد ساتھ رکھوں گا اور موٹی کو ملک واپس بھیج دوں گا۔ موٹی چلائی کہ میں اسے اگلے جہان نہ بھیج دوں گی۔ اگلے جہان کا سوچ کر باز پھر سے ڈھیلے ہو گئے۔ مرتے نہیں تھے لیکن زندوں والی بات بھی کوئی نہ تھی۔ اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے۔ ادھر محترمہ موٹی بیگم آستین اوپر چڑھانے لگی تو کئی بار کی ناکام کوششوں کے بعد اپنے ارادہ کی تکمیل نہ کر پاتی۔ افسوس کے بازو کا نسوانی پھولا ہوا نسوانی گولا راستے کی رکاوٹ بن جاتا تھا۔ دوسری تیسری بار آستین نئے سرے سے چڑھانے کی کوشش کی گئی تو آستین غریب چر کی آواز سے پھٹ گئی۔ اب سٹیج کی پوزیشن کچھ ایسی تھی، باس تو کرسی کی نکڑ پر ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے پاکستانی صدر امریکن صدر کے سامنے بیٹھتا ہے، یعنی ابھی گرا اور ابھی گرا۔ صبا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب موٹی بیگم نے وقفہ سوالات اور وقفہ شکایات کا اعلان کیا۔ کہنے لگی، کئی بار شوہر سے کہا کہ اسے سیکرٹری بنا لیں، مگر کہتے تھے کہ ماڈرن دفاتر میں موٹی سیکرٹری بیوی بٹھا دوں تو پروڈکٹ کی سیل متاثر ہوگی۔ صبا سے سوالات شروع ہو گئے۔
یہ لڑکی تم کتنے سال سے ان کے دفتر میں ہو؟ پچھلے 4 سال سے۔ اچھا، تبھی پچھلے 4 سالوں سے دوسری شادی رٹ لگا رکھی ہے۔ پہلے تنبیہی کلمات ادا کیے گئے، ارے میاں اپنی 4 بیٹیوں کا خیال کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ ادھر تم شادی کر لو اور ادھر میرے لوہار بھائی تمہیں اٹھا کر لے جائیں اور عمر بھر سریے سیدھے کرنے میں گزر جائے۔ ہم نے ہمت کی، بیگم موٹی کے حضور دست بستہ عرض کی کہ محترمہ اب عدالت رسوائی برخاست فرمائیے، انسان ہے بہک جاتا ہے۔ جھٹ سے بولی، میں تو نہیں بہکی۔ دل ہی دل میں ہم نے کہا حالت نہیں رہی۔ ہم نے صبا کو وہاں سے نکالنے کی کوششیں تیز تر کر دی۔ بیگم موٹی جھٹ سے اپنا ایک انسلا جوڑا صبا کے لیے تحفتاً لے آئی، کیونکہ صبا نے ان کی سوکن بننے اور انہیں وطن میں تنہائی کی زندگی سے بچا لیا تھا۔ موٹی بیگم صبا کو چپک چپک کر پیار کر رہی تھی اور نوجوان دلہا ملنے کی دعا دے رہی تھی۔ دوسرے روز الگ صبح باس نے ہمیں فون کیا کہ جب تک صبا آفس سے چلی نہیں جائے گی انہیں گھر پر ہی قید تنہائی میں رکھا جائے گا۔ آفس جاتے ہی فیکس مشین پر نظر پڑی تو صبا اپنے استعفیٰ میں لکھتی ہے، ڈیو ٹو unfavorable circumstances I am leaving your company, convey my salam to کامران۔ 420 کہیں کی 420 یوں کہ صبا کامران سے محبت کے رشتوں میں بندھی تھی، مگر ہمیں علم نہ ہو سکا، وہ ہماری کمپنی تو چھوڑ گئی مگر جاتے جاتے اپنا دل کامران کے لیے چھوڑ گئی۔ کامران پاکستانی شہر کراچی کا باسی تھا۔ ہمیں بعد میں علم ہوا کہ دونوں چاہتوں کے فاصلے طے کر کے عمر بھر کے لیے لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر بننے والے تھے۔ وہ اس کامرانی فتح کے بعد ہمیں جب بھی ملتی تو وکٹری کا نشان بناتی تھی۔ شادی کے فوراً بعد کامران بھی ہماری کمپنی کو چھوڑ گیا۔ وہ ہمارے ہاں ایک اچھا باصلاحیت سیل مین تھا۔ اکثر فون کر کے صبا ہم سے پوچھتی ہے کہ تمہارے باس نے نئی سیکٹری رکھی یا نیا سیکٹرا رکھا ہے؟ پھر خود ہی کہتی ہے سریہ سیدھا کرنا کون سا آسان کام ہے۔ وہ پاکستانیوں کو ملک کے چھوٹے ہونے کا طعنہ دیتی، کہتی کہ انڈیا بڑا ملک ہے۔ ہم اسے ہمیشہ پاکستانی دراز قد عالم چنا کی مثال دیتے کہ اس بڑائی کا کیا کریں گے کہ کھانے کو روٹی نہ ملے۔ عالم چنا دنیا کا سب سے لمبا آدمی تھا، ایک وقت میں 40 روٹیاں کہاں سے لاتا؟ بھوک اس کے لیے قضا بن گئی۔ وہ ہمیشہ یہ مثال سن کر خاموش ہو جاتی۔ شارجہ میں جس دن بھارتی ٹیم پٹتی تو وہ 2 4 دن موبائل آف رکھتی۔ کل فون آیا تو کہہ رہی تھی کہ وافی سینٹر میں تمہارے باس کی بیگم ملی تھی، اتنی بھاری بھرکم عورت، ہاں جناب باس پر بیٹھ جائے صرف چند منٹ تو دیوانے کی سانس رک جائے، اوپر سے 10 بھائی رام دہائی۔ کامران صاحب سے پہلے ہی صبا ونود کے دیوانے تھے۔ دونوں متحدہ امارات کی یورپین فضاؤں میں ایک دوسرے کو کیا خوب سناتے رہتے تھے، میں تو گم تھی تیرے دھیان میں، تیری آس میں تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں۔ صبا کامران بننے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ صبا کے بہت سے رشتہ دار کراچی میں رہتے ہیں۔ اب دونوں ہنسی خوشی الغریار سینٹر دبئی میں اپنی جویلری اور زندگی کی دکان چلاتے ہیں۔ پاکستان آتی ہے تو کہتی ہے تمہارا چھوٹا سا پاکستان قدرت کا بڑا انعام ہے۔ اپنی اٹکیلیوں سے پھر بھی باز نہیں آتی، کہتی ہے اس کا سسرال کراچی پاکستان کی جان ہے، لاہور پاکستان کا دل ہے، جبکہ ہاں تمہارا ملتان پاکستان کی جامعہ مسجد ہے۔ سدا سہاگن رہو۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔